بلاول بھٹو کا ملک بھر میں پیپلز پارٹی کی انتخابی مہم شروع کرنے کا اعلان. کہا ماضی میں جس کا بھی قصور ہو آگے بڑھنا ہوگا. الیکشن کرانا ہوں گے. نفرت، تقسیم، گالم گلوچ اور پکڑ دھکڑ کی سیاست کو چھوڑنا پڑے گا. آپس میں لڑتے رہیں گے تو ملک ترقی نہیں کر سکے گا. مفاہمت کی سیاست سے ہی استحکام آئے گا. ملک کو ایسی قیادت چاہیے جو ماضی میں نہ پھنسی ہو. مستقبل کے فیصلے کرنے کا حق صرف عوام کو ہے. ہر کسی کو عوام کے سوالوں کا جواب دینا پڑے گا. سپریم کورٹ نے برطانیہ سے ریکور رقم ادائیگیوں میں ایڈجسٹ کرنے پر سوالات اٹھا دیے. چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے پوچھا بحریہ ٹاؤن نے جو رقوم جمع کرائیں وہ آئیں کہاں سے؟ کیا یہ درست ہے کہ بیرون ملک ضبط رقم بھی سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی؟ بحریہ ٹاؤن کے وکیل نے بتایا وہ سب ایک معاہدے سے ہوا. چیف جسٹس نے کہا آپ وہ معاہدہ پیش کر دیں. عدالت نے فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے. نواز شریف کی حفاظتی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت کل تک ملتوی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب کو نوٹس جاری کر دیا. نیب پروسیکیوٹر نے کہا نواز شریف واپس آنا چاہتے ہیں تو آنے دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا آپ کو حفاظتی ضمانت دینے پر کوئی اعتراض نہیں. کل آپ کہیں گے کہ فیصلہ ہی کالعدم قرار دے دے. چیئرمین نیب سے پوچھ لیں، آج ہی اپیل کا بھی فیصلہ کر دیتے ہیں. انس ثناءاللہ نے کہا 21 اکتوبر کو ملک کو دوبارہ ترقی کے ٹریک پر لے کر جائیں گے. مخالفین بات کو ابہام میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا. یہ ویسے ہی ہوگا جیسے ہم نے پہلے کر کے دکھایا. 2018 سے 2022 تک ملک کو تباہ کیا گیا. موجودہ حالات میں عام آدمی کی زندگی بہت مشکل ہے. نواز شریف ملک کو بدحالی سے پاکستان اور چینی کمپنی میں $1.5 ارب کی سرمایہ کاری کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی شرکت. چینی کمپنی پیٹرولیم سیکٹر میں سرمایہ کاری کرے گی. ملک میں پیٹرول کی پیداواری استعداد بڑھ کر 16 لاکھ، ڈیزل کی 20 لاکھ میٹرک ٹن ہو جائے گی. ریفائنری سے حاصل پیٹرول اور ڈیزل مہنگے درآمدی ایندھن کا متبادل ہوگا. ڈالر ایک دن میں $3 سے زیادہ مہنگا. انٹر بینک میں $1 $280.29 کا ہو گیا. اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے دوران مندی. 100 انڈیکس میں 99 پوائنٹس کی کمی. سونا فی تولہ $6,400 مہنگا. رہنما پیپلز پارٹی شرجیل میمن نے کہا بلاول بھٹو شہید بے نظیر کا مشن لے کر چل رہے ہیں. آصف زرداری چاروں صوبوں کو جوڑنا چاہتے ہیں. پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ عوام تقسیم نہ ہو، ایک مضبوط قوم بنے. ملک کے لیے جتنی خدمات پیپلز پارٹی کی ہیں کسی اور جماعت کی نہیں. حنیف عباسی ایفیڈرین کوٹا کیس میں بری. لاہور ہائی کورٹ نے سزا کالعدم قرار دے دی. شہباز شریف سے حنیف عباسی کی ملاقات. صدر نون لیگ نے بریت پر مبارکباد دی. کہا آخرکار سچ سامنے آ کر ہی رہتا ہے. لاہور میں چاول $25 فی کلو سستا. لاہور انتظامیہ اور تاجروں کا قیمتوں میں کمی پر اتفاق. ڈی سی لاہور نے کہا دال چنا، مسور، بیسن، سفید چنے کی قیمت بھی کم ہو گئی. پشاور میں چاول $50 فی کلو تک سستا. 50 کلو چاولوں کی بوری کی قیمت $14,000 تک آ گئی. خیبر پختونخوا بھر میں پبلک ٹرانسپورٹ کے کرائے میں $200 تک. روشن مستقبل کے لیے ہمیں مل کر چیلنجز سے نمٹنا ہوگا. چینی صدر کا بیلٹ اینڈ روڈ فورم کے افتتاحی اجلاس سے خطاب. کہا فورم کے تحت ترقی پذیر ممالک میں نئی راہداریوں کے قیام ترجیح ہے. سی پیک کے تحت انفراسٹرکچر بہتر ہوا اور رابطے بڑھے. سلک روڈ کا مقصد امن اور ترقی کو فروغ دینا ہے. روسی صدر نے کہا چین اور روس پائیدار ترقی کے حصول کے لیے کام کر رہے ہیں. فورم کے ذریعے ممالک کو آپس میں جوڑنے کے لیے اقدامات کیے گئے. بیلٹ اینڈ روڈ فورم میں 140 ممالک کی شرکت. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ بھی موجود تھے. مشرق وسطی میں کشیدگی پر عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں پھر بڑھنے لگیں. برنٹ کروڈ آئل کی قیمت میں 1.76% اضافہ ہو گیا. برنٹ آئل کی قیمت $91.6 فی بیرل کی سطح پر پہنچ گئی. WTI کروڈ آئل کی قیمت میں 1.91% کا اضافہ ہوا. کروڈ آئل $88.57 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے. چندریان 3 مشن پر اربوں ڈالر خرچ کرنے والے مودی کے بھارت میں بھوک اور افلاس کے ڈیرے. گلوبل ہنگر انڈیکس رپورٹ نے مودی کے ترقی کے دعووں کا بھانڈا پھوڑ دیا. ہندوستان کی بھوک کی عالمی فہرست میں 125 ممالک میں 111ویں نمبر پر موجود. بھوک کی سنگین صورتحال سے دوچار 40 ممالک کی فہرست میں بھی شامل. بھارت میں 50% سے زائد خواتین اور نوجوان خون کی کمی کا شکار ہیں. پشاور کے لیڈی ریڈنگ اسپتال میں صحت کارڈ پر مفت علاج بند.
ترجمان اسپتال کے مطابق LRH نے مفت علاج کی فراہمی پر 2 ارب روپے خرچ کیے. اسپتال کے پاس مفت علاج کے لیے فنڈز نہیں. لاہور، فیصل آباد، ننکانہ صاحب سمیت پنجاب کے مختلف شہروں سے 9 دہشت گرد گرفتار. CTD حکام کے مطابق گرفتار افراد میں داعش کے 2 اہم کمانڈر بھی شامل ہیں. انتخابات کے لیے بلوچستان میں 5000 سے زائد پولنگ اسٹیشن قائم ہوں گے. 4000 سے زائد پولنگ اسٹیشن حساس قرار. چیف الیکشن کمشنر کو کوئٹہ اجلاس میں بریفنگ. IG بلوچستان نے کہا الیکشن کے لیے سیکیورٹی پلان تیار کر لیا. سکندر سلطان راجہ بولے پرامن انتخابات کے لیے کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. سیاسی وابستگی سے بالاتر پولنگ عملہ تعینات کیا جائے.